अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल इंज़िया और आप देखते हैं अपना मनपसंद शो फटाफट। आज का हमारा शो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जाते हैं पार्क्स में, हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, हम जाते हैं किसी मॉल में और जाकर आप तमाम लोगों को हम हंसाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि एक रूटीन लाइफ से हट कर कुछ चिट चैट हो जाए, कुछ मज़े मज़े की बातें हो जाए। लेकिन आज हम उससे भी अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर आए हैं। इस वक्त हम अलमरा फाउंडेशन के एक इवेंट पे मौजूद है और यहाँ पर जो इवेंट कराया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन इवेंट है। एक फाउंडेशन है जो कि माशाल्लाह नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चों को जो है संभाले हुए है और उनको अपना घर का नाम दिया गया है। उन बच्चों को जहाँ पर रखा जाता है उसको अपना घर का नाम दिया गया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। आइए इस ऑर्गेनाइजेशन के करता धरता जो हैं उन तमाम लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस अच्छे कॉज में आप लोग भी साथ दीजिए, जो लोग साहिब इस्तात हैं और जो इसके सरपरस्ते आला हैं उनसे भी बात करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। ओके जी दोस्तों, ये जो बहुत ही प्यारी सी हमारी फाउंडेशन है अलमरा फाउंडेशन, इसके सरपरस्ते आला हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो पाई हैं। एक मासूम बच्चा जो होता है उसके सर पर हाथ रखना बहुत बड़ी बात होती है और ये इतने ज़्यादा मासूम बच्चे हैं जिनकी ये सरपरस्त कर रहे हैं, उनको अपने आगोश में लिए हुए हैं। हमारे साथ DIG महबूब असलम मौजूद हैं और साथ ही साथ उनकी बहुत ही प्यारी सी वाइफ मौजूद है सोफिया वड़ाइच। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनका क्या ख्याल है और कब इसकी बुनियाद रखी गई और अब जो है पहले स्टार्ट में कितने ज़्यादा इनके पास जो है वो छोटे छोटे मासूम सी कलियाँ थी और अब इस फाउंडेशन की क्या जो है ना वो इन पे जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, खैरियत से। सर मुझे ये बताएं कि आजकल कोई ब्लड रिलेशन इतना साथ नहीं देता किसी भी अपने रिलेशन के बच्चों का या कुछ भी है, लेकिन आपने माशाल्लाह ये जिम्मेदारी उठाई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसे आया माइंड में? देखें, ये अल्लाह ताला की देन और इस्तात होती है, बंदे के बस की बात नहीं होती और ना ही ये बंदे का काम है। ये अल्लाह ताला इस काम के लिए चुनता है और सोफिया जो है ये इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। मैं इनकी सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैं इस फाउंडेशन का हिस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं इनका हस्बैंड हूँ तो मैं इनको सपोर्ट ज़रूर कर रहा हूँ। और हमने ये सफ़र शुरू किया था आज से कोई 16-17 माह पहले और हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से 4 बच्चे लिए थे जो बिल्कुल यतीम और लावारिस थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट 6 कैवलरी ग्राउंड में घर है, एक DHA में है और हमारे पास 120 मेल और 25 फ़ीमेल बच्चियां मौजूद हैं। टोटल अब हमारे पास माशाल्लाह 145 बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां जो कि बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह हमें अज़ीज़ हैं और वो हमें बिल्कुल उसी तरह अज़ीज़ हैं जैसे हमारी सगी औलाद हमें अज़ीज़ है। तो हम उनकी नश्र नुमा बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हमने अपनी सगी औलाद की है। तो हमारे लिए ये यतीम और लावारिस बच्चे नहीं हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि ये बड़े होके एक अच्छे खूबसूरत शहरी बने और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैम सोफिया, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि जो घर है उनके बाहर लिखा गया है कि अपना घर, तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि ये आपकी सोच थी और उनको इन्होंने आगे स्टैंड किया या ये दोनों की मिल के सोच थी? जब हमने अल्लाह ताला की इस्तात है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और जब हमने फ़ैसला किया कि हम इन बच्चों को गोद लेंगे तो हमने डिफरेंट जगह विज़िट की, डिफरेंट ऑर्फनेजेस। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हमने ऑर्फनेज नहीं बनाना, इसको यतीम खाना नहीं बनाना, क्योंकि हमारे मुल्क में बेइंतहा यतीम खाने हैं। तो हमारे मुल्क में ज़रूरत है ऐसे बेसहारा और यतीम बच्चों को अपने घर की, जहाँ पे उनका उसी तरह ख्याल रखा जाए जैसे कि हम अपने घरों में अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और उनको उसी तरह से ग्रूम किया जाए, उनकी वैसी ही परवरिश की जाए। क्योंकि देखिए, छत, रोटी, कपड़ा, मकान हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में दे रहा है। ज़रूरत है इन बच्चों को प्यार की, तवज्जो की, अच्छी एजुकेशन की, अच्छी अखलाकियात सिखाने की, इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की। तो हमें ये लगा कि हम, और ये तमाम चीज़ें अपने घर में हो सकती हैं जहाँ वालिदैन मौजूद हों। तो ये इन तमाम बच्चों का अपना घर है और हम इन बच्चों के वालिदैन हैं और ये बच्चे हमें मामा और पापा कह के बुलाते हैं। कैसा फील होता है जब बच्चे आपको
کے ارد گرد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے, کیونکہ یہ جو میں یہ دیکھ رہی ہوں پیچھے بینر, اس میں بچے کچھ ہمیں پائلٹ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ لائر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کا ایک انیشیٹو ہے, اس حساب سے آپ المرا کو کہاں دیکھ رہی ہیں ان فیوچر؟ دیکھیں, یہ ہم نے ہر گھر میں ایک سائیکالوجسٹ رکھی ہوئی ہے جو, کیونکہ یہ بچے ڈفرینٹ ٹراما سے آتے ہیں, تو یہ ان بچوں کو ہم نے ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز دکھائیں. کسی نے فرمائش کی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے کہا میں نے پولیس آفیسر بننا ہے, کسی نے کہا آرمی آفیسر بننا ہے. تو ہم نے ہر گھر میں 20 بچے رہتے ہیں, تو ہم نے ہر گھر میں جس بچے نے جو فرمائش کی اس کی اسی یونیفارم میں تصویر لگا دی, تاکہ ایٹ لیسٹ اس کے ذہن میں رہے کہ میں نے منیمم یہ بننا ہے. تو جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, دیکھیں یہ ہمارا سفر ٹوٹل 17 ماہ کا ہے. 17 ماہ میں ہم ایک گھر سے شروع ہوئے تھے, ہمارے پاس 7 گھر ہو گئے ہیں. سینٹرل پارک کے اونر نے ہمیں جگہ دی ہے, اب وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ان بچوں کا اپنا گھر بنانے جا رہے ہیں. اور میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ جی, بلکہ ہم دونوں یہی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں, بلیسڈ ترین انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. میری اور بیگم کی, بلکہ ہم دونوں کی زندگی میں صرف ایک خواہش رہ گئی ہے کہ یہ بچے 145 ہیں, ہم ان کے آگے اتنے زیرو لگائیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. ویری نائس, کیونکہ ایک ذمہ داری ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ذمہ داری کو پورا کریں. تو میم مجھے بتائیے گا کہ جب بچوں نے اپنی ایسی تصویر دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آپ نے کیا دیکھا, کیا چمک دیکھی؟ ان کی آنکھوں میں بہت سے خواب ہیں, خوبصورت زندگی کو لے کے, اپنے والدین کے پیار کو لے کے, بہت خوبصورت فیوچر کا خواب دیکھتے ہیں. اور ہماری بھی یہی خواہش ہے, اب تو ان کے اور ہمارے خواب جڑ چکے ہیں. ہم سب کا یہی خواب ہے کہ یہ بچے نہ صرف اچھے اور قابل اور کامیاب انسان بنے, اپنے اپنے پروفیشنز میں آگے ایکسل کریں, بلکہ یہ اچھے انسان بھی بنے, اور آگے جا کے یہ جو دنیا میں اور ڈیزرونگ لوگ ہیں ہمارے ملک میں, جو اور ایسے بچے ہیں جو ڈیزرونگ ہیں, یہ ان کا سہارا بنے, یہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, اور جس طرح سے جو ایک چین اللہ تعالیٰ نے ہم سے سٹارٹ کری ہے یہ چلتی جائے. سر, المرا فاؤنڈیشن کو کیسے سرچ کیا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کے تھرو کچھ تھوڑی سی ویب سائٹس ہیں, ان کو بتا دیں, ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے, ہماری ہر ویب سائٹ پہ ہماری اپنی ویب سائٹ بھی ہے, فیس بک پہ بھی اویلیبل ہے, انسٹا پہ بھی اویلیبل ہیں. لوگ ہمیں وزٹ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. اور میں جو بھی لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ضرور آ کے ایک دفعہ پہلے دیکھیں ضرور, کیونکہ بتانے میں اگر میں جتنا لاکھ کہوں گا کہ یہ بچے اسٹیٹ آف دی آرٹ گھروں میں رہتے ہیں, سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہیں, بہت خوبصورت اسکولنگ سسٹم ہے ہمارا, مطلب کسی بھی اچھے اسٹینڈرڈ کے گرامر اسکول سے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. وہاں پہ یہ بچے پڑھنے جاتے ہیں, شام کو یہ خواجہ جنید کی ہاکی اکیڈمی میں 1 گھنٹہ ہاکی کھیلنے جاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں وزٹ ضرور کریں, اور ہماری جتنی بھی یہ سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں ان پہ ہماری فاؤنڈیشن کے متعلق انفارمیشن ہے, کوئی بھی دیکھنا چاہے تو وہاں پہ دیکھ سکتا ہے. زبردست ہو گیا. لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو کہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک پراپر صحیح فاؤنڈیشن نہیں مل پاتی ہے؟ فورن سے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی. اوورسیز کے لوگوں سے کیا کہنا چاہتی ہیں, وہ کس طرح سے ڈونیٹ کریں؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کچھ اس طرح کے حالات ہیں کہ کچھ آرگنائزیشنز کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ نہیں آ سکتا. تو ہم لوگ تو ڈے 1 سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پہلے دن سے محبوب نے یہی بات کہی ہے کہ وہ آئے اور ہمارا آڈٹ کر لے. ہم اپنی ٹرانسپیرنسی ہماری جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ کبھی بھی اس کے اوپر 0.1% بھی کوئی کمپرومائز کریں. اسی لیے اینی ون جو بھی آنا چاہتا ہے ڈونیٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, مور دین ویلکم کہ آئے اور آ کے ہمارا آڈٹ کرے. اور اکثر میں وہ بے کی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب میں نے دینا ہے اس چیز کا, اور لوگوں کو بھی جواب میں نے دینا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. سر, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, بہت سارے سوالات ہیں, دل کرتا ہے یہ بھی پوچھ لو تو وہ بھی پوچھ لو, کیونکہ اپنی میری سیٹسفیکشن ہوگی تو لوگوں کی بھی سیٹسفیکشن ہوگی. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں, یہ خواب کس کا تھا, ان کا تھا یا آپ کا؟ یہ بیگم صاحبہ کا خواب تھا. دیکھیں, میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. صوفیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے. تو میرے فادر ان لا ماشاء اللہ بہت سارے کام کر رہے تھے, تو ان کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ ہمارے پاس افسوس کرنے آئے. تو ہمارے گھر سے آج ماشاء اللہ الحمدللہ روز صبح 700 بندے کا لنگر جاتا ہے. 70 فیملیز ہیں جن کا منتھلی راشن جاتا ہے. 60 سے زیادہ انڈیویجولز ہیں جن کو ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے ہیں. یہ ہم کر رہے تھے ایز اے فیملی, میں اور صوفیہ مل کے.
تو آج سے 17 ماہ پہلے صوفیہ نے مجھے کہا کہ محبوب ہم فائنینشلی تو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم فزیکلی کچھ نہیں کر رہے. تو وہاں سے یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا. پھر میں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا اور ہم نے اپنے کلوز سرکل, اپنی فیملی, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سپورٹ کریں. پھر جب ایک گھر بن گیا, پھر جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, پھر لوگ ملتے گئے اور یہ بہت رواں بن چل گیا. اور ابھی یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ان 145 کے آگے زیرو لگانے ہیں, وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے زیرو لگیں گے. لیکن ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جو ہم نے ایک سرٹن سٹینڈرڈ بنایا ہے, یتیم خانہ نہیں ہے. خالد عباس ڈار صاحب نے اس گھر کا نام اپنا گھر رکھا تھا تاکہ بچوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو وہ کہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ اپنے گھر سے آ رہے ہیں. باپ کیا کرتا ہے؟ باپ DIG ہے. تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. اور آج ہم نے یہاں پہ اسی سلسلے میں ایک فنکشن کیا ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا ایک خواب ہے کہ ان 145 کے آگے کتنے زیرو لگانے ہیں وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن مجھے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے آپ اپنے گھر میں کچھ ایک تھوڑی سی جگہ دیں گے تاکہ میں بھی وہاں جا کے بچوں سے کچھ ملاقات کر سکوں؟ اینی ٹائم یو آر مور دین ویلکم. آپ ضرور تشریف لائیں, اور آپ بھی جب وہاں آئیں گے ان بچوں سے ملیں گے تو یقین کریں آپ کو اتنا سکون ملے گا اور اتنی خوشی ہوگی کہ آپ کو بھی فیل ہوگا کہ وہ آپ کا بھی اپنا ہی گھر ہے. مجھے اپنا گھر کہتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اپنائیت والی فیلنگ آ رہی ہے. لاسٹ میں سر, بیگم پہ کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں؟ جی بیگم صاحبہ بھی ہیں اور ہماری IG بھی ہیں, تو ہمیں ان پہ بہت زیادہ فخر ہے, بہت زیادہ فخر ہے. میرے اپنے 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں, ان کی بھی پرورش ماشاءاللہ صوفیہ نے بہت اچھی کی ہے, اور آئی ایم شیور کہ ان بچوں کی بھی پرورش بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ, نائس ٹاکنگ ٹو یو میم. آگے بڑھتے ہیں جی اور لوگوں سے بات. اوکے جی دوستو, ہمارے ساتھ بہت پیارے سے کیوٹ سے ہمارے اینکر موجود ہیں, وجاہت خان, اور ان کو آپ کہاں نہیں دیکھتے ہیں, ہر قسم کی TVC میں آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ TVs پہ بھی. السلام علیکم وجاہت, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں خیریت؟ اللہ کا کرم. کیسے فٹ رکھا ہوا اپنے آپ؟ ہماری فیلڈ کا تقاضا ہے یہ, تو بس فٹ کھاتے پیتے ہیں بس, نیچرلی میرے خیال سے ہے, کوئی اتنی خاص ریاضت نہیں کرنی پڑتی, بٹ ڈائٹ کا تھوڑا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. میں آپ کا سوشل میڈیا سٹاک کرتی رہتی ہوں, آپ ہر کسی ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں موجود ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھا پی رہے ہیں. ہاں بس آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو فیلڈ ہے اس میں انویٹیشنز بھی آتے ہیں, ملنا ملانا بھی ہوتا ہے, تو اس کے لحاظ سے پھر جو ہے یہ چیزیں تقاضا ہے آنا جانا, لیکن ہم خیال کرتے ہیں جتنا جو ہے نا کھانے پہ کنٹرول کر سکے اتنا رکھتے ہیں. بجاج, یہ تو ہو گئی سائڈ کی باتیں. مجھے یہ بتائیں, المرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ جو ماشاءاللہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے, یتیم بچوں کے اوپر سر پہ ایک جو سہارا ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اچھا دیکھیں, ویسے تو اسٹیٹ کا یہ کام ہوتا ہے, ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچے جن کے سر پہ دست شفقت نہیں ہے, جن کے سر پہ ان کے والد کا سایہ نہیں ہے, نون اسٹیٹ ان کی دیکھ بھال کرے. لیکن یہ والے کام بھی نون اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں, اور بہت سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایسے ادارے ہیں, ان میں سے ایک المرا فاؤنڈیشن بڑا پرومیننٹ نیم ہے جس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, خاص طور پہ DIG محبوب للہ صاحب اور ان کی جو وائف ہیں صوفیہ وڈائچ صاحبہ. وہ جس طریقے سے ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان بچوں کو وہ تمام سہولیات دی جا رہی ہیں جو شاید آپ کو ہمیں بچپن میں اپنے گھر میں ملا کرتی ہیں, تاکہ ان بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ بے سہارا ہیں یا ان کے سر پہ ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جون سا بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کی پہلے سے تصویر لگا دی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اس معاشرے کا کفارہ ادا کر رہے ہیں, جو اس معاشرے کے اندر خیر کا کام کر رہے ہیں, اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے معاشرہ زندہ ہے کہ اپنے لیے تو ہر کوئی سوچتا ہے, لیکن اپنی ذات سے نکل کر, اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر ایسے بچوں کے بارے میں سوچنا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جن کے سر پہ کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے, تو میرا خیال ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ داد کے مستحق ہیں, اور یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں خیر کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اس فاؤنڈیشن کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ بچوں کے اوپر ایک ایک ہاتھ رکھا جاتا ہے, اور ساتھ میں جو بھی وہ بننا چاہتے ہیں وہ تصویر سامنے آیا ہے, تو ایک ان کے سامنے پورٹرے ہے کہ بھئی میں نے یہ بننا ہے ان فیوچر. تو اس حوالے سے اس فاؤنڈیشن کو کہاں دیکھیں؟ DIG صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ میں ان بچوں کے آگے اتنے صفر لگیں کہ یہ جو بچے آج 140-50 ہیں وہ
1,40,000 हो जाएं, 1,40,00,000 हो जाएं, और जिस तरीके से 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में सिर्फ एक घर से ये काम शुरू किया था, अब माशाल्लाह 5 से 6 घर हो चुके हैं, और उसके अलावा फिर बच्चियों का भी इन्होंने शुरू किया है, अब बच्चियों की भी ये लोग कफ़ालत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतने कम अरसे के अंदर अगर इस काम को इतना बढ़ावा मिला है तो ये सब उनकी नीयत है, उनकी लगन है, और फिर उनके साथ जो अहले खैर हैं, जो खैर करने वाले लोग हैं, वो लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को शेल्टर मिला हुआ है, उनकी तालीम बेहतरीन है। अलमरा की जो सबसे अच्छी खूबी जो मुझे देखने में लगी है, इन बच्चों को किसी हॉस्टल में नहीं रखा गया, एक एक घर में 20-20 बच्चे रखे गए हैं, और उसको घर में रखा गया है, और घर के बाहर लिखा होता है अपना घर। जब वो स्कूल जाते हैं, टीचर पूछती है कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं हम अपने घर से आए हैं। वरना अमूमन बाकी फाउंडेशंस में आप और मैं विज़िट करते हैं, वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं या फ्लैट्स में रखा जाता है, लेकिन इस तरह बच्चों को घर वाला माहौल देना और वो तमाम सहूलियात देना जो एक आम बच्चे के लिए होती हैं, तो मेरा ख्याल है ये अच्छा इनिशिएटिव फाउंडेशन की। सो मच वजाहत, बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत सारी बातें जो है ना वो हमें इनसे सुनने को मिली है, जो कि इस फाउंडेशन की एक पहचान है। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं जी, और लोगों से बात करते हैं, इस फाउंडेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा जाता है और उनको हर वो सहूलत फराहम की जाती है जिससे बिल्कुल उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।